بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں منائے جانے والے تہواروں میں یہ ایک مشہور تہوار ہے، جس میں گلی کوچوں، بازاروں، تفریح گاہوں اور دیگر مقامات پر لوگ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لباسوں میں ملبوس ہو کر بھوت اور چڑیلوں کی مانند چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو رکھے جاتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں اور چراغ جل رہے ہوتے ہیں۔ بعض گھروں کے باہر خوفناک ڈھانچے نصب کر دیتے ہیں اور ان کے قریب سے گزرنے پر وہ ایک خوفناک کہکا لگا کر دل دہلا دیتے ہیں۔ کاروباری جگہوں میں بھی یہ مناظر اکتوبر شروع ہوتے ہی نظر آنے لگتے ہیں۔ 31 اکتوبر کو جب اندھیری پھیلنے لگتی ہے تو دہشت ناک کاسٹیوم پہن کر بچوں اور بڑوں کی جماعت گھر گھر جا کر دستک دیتی ہے، ٹرک اور ٹریٹ کی آوازیں بلند کرتی ہے، جس کا یہ صاف مطلب ہوتا ہے یا تو ہمیں مٹھائی دیں یا ہماری طرف سے کسی شرارت کے لیے تیار ہو جائیں۔ گھر والے انہیں چاکلیٹ اور میٹھی گولیاں دے کر روانہ کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں ہالووین کی شروعات 1921 میں شمالی ریاست منیسوٹا سے ہوئی اور اس سال پہلی دفعہ شہری سطح پر تہوار اس کا جشن منایا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے 2000 سال قدیم یہ تہوار امریکہ کے دیگر قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ نگاروں کا ماننا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل از مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے تھے۔ ان کے ہاں نئے سال کی شروعات 1 نومبر سے ہوتی تھی۔ موسمی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ موسم سرما کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھیں۔ سیلٹک قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ نئے سال کے آغاز سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مردوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی ہے اور ان کی روحیں دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے تھے، اناج بانٹتے تھے اور جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھال پہنتے اور اپنے سروں پر جانوروں کے سینگ لگا کر عجیب و غریب شکلیں بناتے تھے۔ جب 8ویں صدی میں ان علاقوں میں مسیحیت کا غلبہ ہوا تو اس پرانے تہوار کو یکسر ختم کرنے کے لیے پوپ بونی فیس چہارم نے 1 نومبر کو تمام معتبر شخصیات کا دن قرار دیا۔ یہ دن اس دور میں آل ہالوز ایوز کہلاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر ہالووین بن گیا۔ کلیسا کی کوششوں کے باوجود ہالووین کی اہمیت ان کے دلوں میں کم نہ ہوئی اور لوگ یہ تہوار اپنے اپنے طریقے سے مناتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں ہالووین میری لینڈ اور جنوبی آبادیوں میں یورپی مہاجرین مقامی طور پر چھوٹے پیمانے پر منایا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں بڑے پیمانے پر یورپ سے لوگ امریکہ آ کر آباد ہوئے، جن میں ایک بڑی تعداد آئرش باشندوں کی بھی تھی۔ ان کی آمد سے اس تہوار کو بڑا فروغ اور شہرت ملی اور اس میں کئی نئی چیزیں بھی شامل ہوئیں، جن میں ٹرک اور ٹریٹ خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو آج اس تہوار کا سب سے اہم جز ہے۔ ایسے تمام کام اور رسوم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظریے سے جنم لیتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے قطعاً جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔